اچھا، تو آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، یعنی رزق کی فکر، اور اس سے نجات کا روحانی راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے صرف اپنا نقطۂ نظر بدل کر پریشانی کو سکون میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ سوال کہ ذہن آخر مستقبل کی فکروں میں اتنا کیوں الجھا رہتا ہے، یہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے نا؟ روزی روٹی کی فکر، کل کیا ہوگا کا خوف، یہ احساسات اتنے عام ہیں کہ ہمارے ذہنوں پر چھا جاتے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پریشانی کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک عالمگیر انسانی کیفیت ہے، ایک ایسی فکر جس کا تعلق کسی ایک ملک یا ثقافت سے نہیں بلکہ ہر انسان سے ہے۔ اور اس پریشانی کی جڑ اکثر کہاں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی ترجیحات میں۔ جب زندگی کا مقصد ہی صرف دنیاوی چیزیں یعنی ہیرے موتی جمع کرنا بن جائے تو یہ ایک ایسی دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کی کوئی منزل نہیں، اور یہ دوڑ بے چینی کو مسلسل بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس ساری فکر کے مقابلے میں ایک بہت ہی طاقتور تصور بھی ہے، ایک الہی ضمانت کا تصور، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو سوچ کا زاویہ ہی پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا سے ایک جملے کی گہرائی تو دیکھیے، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو بھی پتھر میں۔ سوچئے ذرا، ایک پتھر کے اندر جہاں نہ روشنی پہنچے نہ ہوا، وہاں بھی ایک کیڑے کو رزق پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی گہری مثال ہے نا؟ تو پھر اصل نقطہ کیا ہوا؟ یہی کہ اگر وہ ذات ایک پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو نہیں بھولتی تو بھلا وہ انسان کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ یہ سوچ ہی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہماری ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور یہی اصول ہمیں فطرت سے بھی ایک بہت طاقتور سبق سکھاتا ہے۔ یہ سبق ہے انسانی کوشش اور تقدیر کے درمیان جو ایک نازک سا تعلق ہے نا، اس کے بارے میں۔ اور اس تصور کا خلاصہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھیے کہ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائے، یعنی اپنی پوری طاقت لگا دے، لیکن آخر میں اسے ملے گا صرف وہی جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں مقدر سے مراد کیا ہے؟ یعنی رزق کا وہ حصہ جو کسی کے لیے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ یہ تصور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے انتہا کوشش کے بعد بھی ملنا وہی ہے جو لکھا ہے، تو پھر اس بے چینی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ اس فکر کا حل مزید بھاگ دوڑ میں نہیں بلکہ اپنی سوچ اور ذہنیت میں ایک بنیادی تبدیلی لانے میں ہے۔ مطلب یہ صرف کام زیادہ کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ اپنا رویہ بدلنے کا معاملہ ہے۔ اور یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ ان 3 سیدھے سادھے اقدامات سے۔ پہلا، فکر کو چھوڑ دیں۔ دوسرا، اس ذات پر بھروسہ کریں جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے۔ اور تیسرا اور بہت اہم، اس بھروسے پر ایسا پختہ یقین رکھیں کہ دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اور جب یہ قدم اٹھا لیے جاتے ہیں نا، تو ایک وعدہ سامنے آتا ہے، ایک طرح کی یقین دہانی کہ جب فکر کی جگہ بھروسہ اور یقین لے لیتا ہے تو جس رزق کے پیچھے انسان بھاگ رہا تھا وہ رزق خود اس تک چل کر آنے لگتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ اگر رزق کی ضمانت تو پہلے سے ہی موجود ہے تو پھر حقیقی اطمینان کہاں ملتا ہے؟ شاید اس کا جواب دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ اس ضمانت پر بھروسہ کرنے میں۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے نا؟